کیا ہے؟ جس نے یہ ساؤنڈ سسٹم ایجاد کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ نعت خواں کی آواز جتنی بھی اعلیٰ ہو لیکن اس کو چلانے کا وہ طریقہ نہیں آ سکتا جو ایجاد کرنے والے کا ہے۔ تو مالک کل نے، خالق کل نے یہ انسانی جسم، انسانی باڈی اللہ پاک نے بنایا ہے، تو اب اس کو سکون بھی چاہیے، اطمینان بھی چاہیے، تو اس کا سکون اور اطمینان اپنی یاد کے ساتھ خاص کر دیا کہ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ یاد الہی سے غافل ہو، چاہے اس کا محل ہو، ریشم و حریر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری ہو، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس ہو، لیکن کبھی یہ بھی پوچھ لینا کہ تیرے دل کو سکون بھی ہے کہ نہیں۔ سکون کا تعلق نہ کوٹھی سے ہے، نہ بنگلے سے ہے، نہ اعلیٰ ترین جو سواری سے ہے، نہ دنیا کی آسائشوں سے ہے۔ میرے مالک نے وعدہ کر لیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنا تیرا کام ہے، تیرے دل کو اطمینان بخشنا میرے رب کا کام ہے۔ اور سکون کا تعلق ہو سکتا ہے فرعون اپنے محل میں سو رہا ہو، وہ بے سکونی میں ہو، نمرود اپنی حکومت میں ہو، بے سکونی میں ہو، اور حضرت ایوب اپنے مرض کی حالت میں بستر پر ہوں لیکن سکون کی حالت میں ہوں۔ سکون کا تعلق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دہکتے ہوئے انگاروں کے پاس بیٹھے اور لوگوں سے کہے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے چاہیے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دہکتے ہوئے انگارے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہیں آ سکتے۔ ایک بندہ بیٹھتا ہے کانٹوں پر چادر بچھا کر اور کہتا ہے مجھے چبن محسوس نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ بیٹھتا ہے گندگی کے ڈھیر کے پاس اور امید رکھے مجھے خوشبو کے دل نواز جھونکے آئیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ہو یاد الہی سے غافل اور کہے سکون مل جائے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ایک بندہ یاد الہی سے غافل ہو اور کہے سکون مل جائے، سکون نہیں۔ دیکھیے اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم بھی تو ہیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ ہوگا سب کچھ، ہم مانتے ہیں، دیکھا بھی ہے، لیکن کبھی انگریزی کے اندر، فرانسیسی کے اندر ان سے پوچھ کر دیکھنا سکون ہے؟ ان سے بھی پوچھ لینا۔ تم نے ان کی زہری ٹھاٹ باٹ کو ضرور دیکھا ہے، تم نے ان کے زہری عروج کو ضرور دیکھا ہے، لیکن کبھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں یہ بھی پوچھ کر دیکھنا کہ تجھے سکون ہے؟ جواب ہمیشہ نفی میں ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن ایک دن کے لیے تو نہیں آیا نا، قرآن ایک سال اور صدی کے لیے تو نہیں آیا، یہ قرآن آیا ہے تا یوم قیامت ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے، زبان مصطفیٰ کہتی ہے میں نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو غفلت میں؟ لوگ کیا کرتے ہیں پھر سکون ڈھونڈنے کے لیے؟ پھر استعمال کرتے ہیں میوزک کا، شاید سکون مل جائے۔ گانے سننے سے بھی سکون نہیں ملتا، پھر لگاتار پھر اس کے بعد کیا موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، شاید سکون مل جائے، سکون نہیں ملتا۔ پھر اللہ نہ کرے ایسی اس کے بعد گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید سکون مل جائے۔ اور کئی لوگ بے سکونی ختم کرنے کے لیے پوری رات تاش، لوڈو اور ایسی گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، چائے کا کپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ رات گزر جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک کا وعدہ ہے میں نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی تابعداری میں رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
غافل ہو اس کی یاد سے، نہ تجھے لڈو سکون دے گی، نہ تاش کا پتہ سکون دے گا، نہ کوئی گیم سکون دے گی، نہ شراب کی بوتل سکون دے گی، نہ وسکی، نہ کوئی اور چیز، کوئی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ سکون ہمیشہ رب تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور کئی فقیر ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر شاید اگلے دن کا راشن بھی نہ ہو، وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور ان کے پاس جو بھی ماں حضر ہوگا ایک روٹی دو روٹی کھائیں گے، اور جتنی سکون کی نیند وہ سو رہا ہوگا نا، تو ساری زندگی بھی دنیا کے نشوں کے زور لگاتا رہے، تجھے وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ بے شک۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا سکون میری یاد میں ہے، سکون میری یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اور ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہمارا گزر ہوتا ہے غلام آباد کے ایریوں سے، مختلف رات محفل ختم ہوتی ہے ادھر سے، تو کئی جگہ ایسی دیکھی ہم نے کہ جہاں پر نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے بھی اتفاق ہوا کہ رات کے 2 بجے ہیں، حالانکہ 2 بجے کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سنبھالنے والا ہو، اللہ کرے سنبھالنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ وہ کتنا سہانا وقت ہے جس کے بارے میں عارف کریم میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ حل سویرے جتے ہو گئے حالی پکے، تم ہی اٹھ محمد بخشا لوگ تماشا تکے۔ آج دنیا والے کہتے تو ہیں، لوگ بسا اوقات تیزی کے اندر باتیں کر جاتے ہیں، اے یار بابیاں کول کی رکھیا ہے، اے اولیاء اللہ کول کی رکھیا ہے، اے بابا فرید کول کی ہے، سلطان باہو کول کی ہے، وادی عزیز شریف کے بابا جی بلال مولوی کے پاس کیا ہے، سید محبوب عالم کے پاس کیا ہے، موری شریف کیا ہے، بغداد شریف کیا ہے، سرہند شریف کیا ہے، بہاء الدین زکریا ملتانی کیا ہے۔ او کملیا تو ستا رہے تے او حل چلاندے رہے۔ جنہ حل سویرے جتے ہو گئے حالی پکے، اونا اس وقت اٹھ کے رب رب کیتی ہے، اللہ اللہ کیتی ہے۔ دنیا ستی ہوندیا تے اونا پڑھیا انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ میرے مولا انت الہادی مانا انت الہادی، میرے مولا تو ہی ہدایت دینا ہے۔ انت الحق تیری ذات ہی سچی ہے، لیس الہادی تیرے تو سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، الا ہو مگر تیری ذات ہدایت۔ اللہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ گزر ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کئی جگہ سے، تو دیکھا ہے کہ کئی ہوٹل پوری رات کھلے رہتے ہیں۔ اللہ نوجوانوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رات 2 بجے تک بیٹھے ہیں، چائے بھی پیتے رہتے ہیں، ساتھ گیمیں وغیرہ بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کا یہ جاگنا جو ہے نا، یہ اس وقت کا جاگنا یہ اور ہے، اللہ یہ اور ہے، وہ جاگنا اور ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ جاگے، انشاءاللہ نیکی کی توفیق ضرور ملے گی۔ اب جو بندہ رات 2-3 بجے تک جوا یا لڈو یا گیم کھیلتا رہا، بھلا وہ رب کی رحمتوں کو کیسے سمیٹے گا؟ رب کا قرب کیسے ملے گا؟ دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ دل کو سکون کیسے ملے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں 2 فائدے نقد ہیں۔ ایک، تو ادھر ذکر کر، تیرا ذکر عرش مولا پر ہوگا۔ دوسرا نقد انعام یہ ہے کہ تو ذکر کر، اللہ پاک تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس علاقے والے جانتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بابا جی کی جب سے نسبت ہوئی ہے نا دربار شریف سے، ہون پورے محلے وچ بلکہ جتھے جتھے بابا جی جاندے ہیں مشہور ہو گیا بابا حق اللہ۔ ایک سنگی ایسے بھی ہوا، سڑک پر آیا تو اس نے ملنا تھا بابا جی سے، تو انہوں نے بابا جی کا اصلی نام یعنی عبدالرزاق، انہوں نے اصلی نام عبدالرزاق گجر سے ملنا ہے،
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਲਾ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਅਬਦੁਰ रज़ाक, लेकिन पहचान बन गई बाबा हक अल्लाह। हक अल्लाह सुभान। क्यों हक अल्लाह बनी? क्योंकि बाबा जी अपने इनके जिम्मे किसी ड्यूटी लगाई नहीं, मुर्शद की मोहब्बत में अजान फजर होती है, बाबा जी सारी गलियों में घूमते हैं अल्लाह और घूमते हैं और उसके साथ जिक्र करते हैं, साथ कहते हैं हक अल्लाह हक, उठो नमाज का टाइम हो गया, सुभान अल्लाह, हक अल्लाह हक, उठो नमाज का टाइम हो गया, हक अल्लाह हक, उठो। अब बाबा अब्दुल रज़ाक साहब का इलाके में नाम ही पड़ गया बाबा हक अल्लाह। और इसी तरह सूफी जाकिर साहब माशाल्लाह दूध का काम करते हैं, जिन जिन घरों में दूध देते हैं वहां भी मशहूर है हक अल्लाह आ गया, हक अल्लाह आ गया। ये जिक्र जो है अगर बेनाम भी हो तो नामवर बना देता है, सुभान अल्लाह अल्लाह। आम हो तो खास कर देता है। अगर बंदा आम हो तो खास हो जाता है। तो याद रखिए जिक्र इलाही करने वाला अपने घर में जिक्र करे वो भी खुश नसीब है, बैठक में जिक्र करे खुश नसीब है, घर के मुसल्ले पर जिक्र करे खुश नसीब है, नमाज फजर के बाद हाथ के अंदर ऐसे है उठे और उठा तस्बीह उठाए जिक्र करे खुश नसीब है। लेकिन इस वक्त महफिल जिक्र लगी हुई है, हदीस मुस्तफा कहती है जब लोगों का खानदान एक नहीं। अब यहां सारे जो है ना गुज्जर बिरादरी तो नहीं बैठे ना, सुभान, सारे गुज्जर बिरादरी तो नहीं बैठे ना। मेरे आका ने फरमाया जब लोग जमा होते एक जगह पर, खानदान एक नहीं, बिरादरी एक नहीं, रहने का घर एक नहीं, लेकिन एक जगह पर जमा होते हैं, मकसद ये है रब ताला का जिक्र कर लिया जाए, सुभान अल्लाह, रब ताला का जिक्र कर लिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब लोग इकट्ठे होकर जिक्र करते हैं तो अल्लाह की नूरी मखलूक उनके इर्द गिर्द आकर बैठ जाती है। जितनी देर जिक्र करने वाले जिक्र करते रहते हैं मलाइका उनके जिक्र में शामिल रहते हैं। जब जिक्र करने वाले इख्तिताम करके अपने घरों को चले जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह पाक के दरबार में दोबारा वक्त मुकर्रर पर हाजिर होते हैं। अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मलाइका से पूछते हैं मेरे मलाइका जमीन पर गया थे क्या देखा, मेरे मलाइका जमीन पर गया थे क्या देखा, हालांकि अल्लाह पाक की जात हर चीज को देख रही है। मलाइका अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन तेरे बंदे एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए थे। अल्लाह करीम अगला सवाल फरमाते हैं वो क्या कर रहे थे। मलाइका अर्ज करते हैं हुम युहम्मिदूना का व युकद्दिसूना का व युकब्बिरूना का व यस्तगफिरूना का, मेरे मौला वो वहां बैठकर तेरी तारीफें कर रहे थे। हुम युहम्मिदूना का तेरी तारीफें कर रहे थे, व युकद्दिसूना का तेरी पाकी का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह पाक है, और व युकब्बिरूना का तेरी अजमत और जलालत का जिक्र कर रहे थे, व यस्तगफिरूना का और साथ अपनी गलतियों की माफिया भी मांग रहे थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। हदीस पाक के अल्फाज, मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक फरिश्ता उठकर अर्ज करता है या रब्बुल आलमीन सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए तो नहीं आए थे। देखे ना बात, दिल की नीयत मख्फी एक इरादा है, मालिक जानता है जब वो बंदा खुद जानता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को आज की महफिल का कोई पता नहीं था, ना उसको दावत थी, वो गुजरता हुआ जा रहा था, कहीं और जा रहा था, लाइटें देखी, मजमा देखा, स्पीकर की आवाज देखी तो कहा चलो देखता हूं होता क्या है। आया देखने, फिर बैठ गया। अब घर से बाकायदा वुजू करके निकला तो नहीं, इस नियत से आया, अचानक बैठ गया। फरिश्ता अल्लाह पाक के दरबार में कहता है या रब्बुल आलमीन सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक फरमाते ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से सबके गुनाहों को माफ कर दिया। मैंने जिक्र करने वालों की वजह से सबके गुनाहों को माफ कर दिया। और एक हदीस पाक में ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ गया बदबख्त वापस नहीं जाएगा। पता चला
کہ اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، محفل میں ذکر بھی ذکر ہے، اللہ اس پر بھی راضی ہوتا ہے جو اکیلے ذکر کرے، لیکن جو محفل میں ذکر کرے اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بخشش الہی کا بازار سج جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ اگر اکیلے ذکر کر، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں یار اے اللہ اللہ ایڈی اچھی کرنی سی تو تسی آپ گھر وچ کر لیندے الگ بہ کے، اے اتنا تسی آواز اتنی ڈنڈ کیوں پائی ہوئی ہے؟ کئی لوگ کہندے ہیں اے ڈنڈ کیوں پائی ہوئی ہے؟ سانوں بھی پتہ ہے رب شاہ رکھت بھی قریب ہے، لیکن گل اے کہ اے اچھی آواز نال ذکر رب نو سناون واسطے نہیں کر رہا، اللہ دی مخلوق دے جڑے کان بند ہو گئے وہ کھلن واسطے کر رہا۔ ہن اگلا سوال، بندہ کہے گا میں تے سندا، جے تو صحیح سندا ہوندا تیری زندگی ایویں نہ ہوندی، تیرے کان بند ہیں، جدوں کان کھل گئے تے پھر تیرا من بھی صاف ہو جائے گا، تیرا تن بھی صاف ہو جائے گا، ظاہر بھی صاف ہو جائے گا، باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اونچی آواز سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ ذکر بھی ہے، یہ جہاد بھی ہے، یہ خیر کی طرف دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ ایک کم ایک کے تے فائدے بہت سارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا لوگ گناہ چھپ چھپا کر کرتے تھے اور شرم محسوس کرتے تھے گناہ کرنے میں۔ آج شیطانی اور جتنی طاغوتی سازشیں اور شیطان کا جو اصل سی دشمن ہے، آج لوگ اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے، کئی گناہ کبیرہ ہیں، اعلانیہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ تو جب لوگ چھپ چھپا کر ذکر کرتے، جب چھپ چھپا کر گناہ کرتے تھے نا، تو مجدد الفسانی بھی کہتے تھے ذکر خفی کیا کرو۔ جب لوگ گناہ چھپ چھپا کر کرتے تھے، مجدد الفسانی بھی فرماتے تھے ذکر خفی کیا کرو۔ جب لوگوں نے گناہ اعلانیہ کرنے شروع کر دیے تو مجدد الفسانی کے اپنے ہی صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سرہندی نے کہا ذکر اونچا کیا کرو، ذکر اونچا کیا کرو، تاکہ مخلوق دے اے پردے کھل جان، رب یاد آ جاوے، رب دے حکم یاد آ جان، رب دی بندگی یاد آ جاوے، رب دی تابعداری یاد آ جاوے، رب دا خالق و مالک ہونا یاد آ جاوے۔ تو اس لیے لوگ سوال تو کرتے ہیں کہ بندہ گھر میں بھی ذکر کر سکتا ہے، گھر میں بھی ذکر ہے، محفل میں بھی ذکر ہے، لیکن اکیلے ذکر کریں گے فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہے، لیکن جس وقت محفل میں ذکر کریں گے یہ بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ جو ذکر کی نیت کر کے گھر سے وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آیا، گناہ اس کے بھی معاف ہو گئے، جو راہ چلتے چلتے اچانک آ کر بیٹھ گیا گناہ اس کے بھی معاف ہو گئے۔ اور اس لیے فرمایا بابا فرید صاحب نے، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، میلہ ویکھن جا، متاں کوئی بخشا مل پوی تے توں ہی بخشا جا۔ اٹھ فریدہ ستیا، میلہ ویکھن جا، متاں کوئی بخشا مل پوی تے توں ہی بخشا جا۔ یہ جو الفاظ ہے نا میلہ، یہ الفاظ پنجابی کے ہیں۔ میلہ کینوں کہندے ہیں؟ جتھے چار بندے اکٹھے ہو جان، اکٹ میلہ عربی میں اجتماع، جلسہ، محفل، حفلہ، یہ سارے عربی کے ہیں جتھے بندے اکٹھے ہو جان۔ لیکن میلے میں فرق ہے۔ کئی میلے ایسے لگتے ہیں جہاں پر صحیح سالم بندہ بھی جائے وہاں رب کو بھول جاتا ہے۔ اور فخر کرو اپنے مرشد خانوں پر، فخر کرو اپنے مرشد خانوں پر۔ ہمیں جہاں بھی میلہ دیا، میلہ ایسا دیا بھولا ہوا رب یاد آ جائے۔ اٹھ فریدہ ستیا، میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تم ہی بخشا جا۔ اب خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے،
وہ زبان نہیں چاہیے جو صرف رب کی توحید بیان کرے، زبان وہ چاہیے جو ساتھ شان مصطفیٰ بیان کرے، جو آقا کی ثنا بیان کرے، جو آقا کی نعت بھی پڑھے، رب کی توحید بھی بیان کرے، ساتھ آقا کی شان بھی بیان کرے۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے ایک حصہ پڑھا آیت کریمہ کا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیں۔ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے نا قل کا لفظ کہ قاف کے اوپر دو نقطے، قل، اس کا معنی ہے محبوبہ تسی کہتے ہو۔ پورے قرآن میں جہاں بھی قل آئے گا اس کا معنی ہے آپ فرما دیں۔ حالانکہ قرآن میں کتنی جگہ پر اللہ پاک نے خود فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ اللہ پاک کا اپنا ڈائریکٹ خطاب ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کئی جگہ پر فرمایا اللہ پاک نے یا عبادی، اے میرے بندو، اس میں ذرا پیار ہے۔ یا ایو الناس کا جو ہے نا اللہ پاک کا خطاب، اس میں سب کوئی ایک لہجے میں اے لوگو۔ جہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں یا عبادی، اے میرے بندو، اس میں اللہ پاک کا پیار ہے۔ اور قرآن میں جہاں ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں بھی پیار ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کتنی جگہ پر اللہ پاک نے یا عبادی فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الذین آمنو فرمایا، لیکن قرآن میں چند جگہ ایسی ہیں اللہ فرماتا ہے سونیا تو کہہ دے، سونیا تسی فرما دو۔ یا اللہ تیرا پورا قرآن ہی لب مصطفیٰ سے ہی تو آیا ہے، لب مصطفیٰ سے آیا نا، اور تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن خاص خاص جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیں۔ اس ایت مبارک فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم نے اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ انداز دیکھیے، اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، میری اطاعت کر لو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، ہے رب کا قرآن، لیکن انداز دیکھیے، قل، اے حبیب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب بندہ سوچے یار اسی تے اللہ نو مننا ہے، لیکن گل یہ ہے کہ تینوں منیا جویں رب نو منیا، تینوں منیا جویں رب نو منیا، رولا پایا ایویں عقل دے آنیا۔ اگر محبوب کو مان لیا تو رب کو مان لیا۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کر لو، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میرے محبوب کی فرما برداری کر لو۔ اب اگلا زاویہ دیکھیں، زاویہ دیکھیں کیسے بدلا۔ پہلے تھا نا اللہ سے محبت کرنی ہے، فرمایا میرے محبوب کی غلامی کرو، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ بندے نے کہنا تھا یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، ایک یہ بات ہے۔ تے ایک عرش علا کے تو مینوں بڑے ہی چنگا لگدا ہے، عرش علا کے تو مینوں بڑے ہی چنگا لگدا ہے، بڑا فرق ہے۔ بندے کی محبت میں کمی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، خامی ہو سکتی ہے۔ اعلان فرما دیا محبوب کی زبان سے، اے محبوب کریم اعلان فرما دے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب کے قدموں کو دیکھو، میرے محبوب کی غلامی کو دیکھو، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اللہ سے پیار کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تے جن دے نال رب پیار کرے، یحببکم اللہ، فرمایا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ یہ تو ہے نا غلامی، حضور کا ذکر کرنے سے ہی رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔
جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں. سرکار اپنے بڑی تیز حجرہ مبارک سے تشریف لائے نا. سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ابھی گفتگو کا جو سلسلہ تھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ساتھ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ جناب کی ذات ہمیں مل گئی ہے. گویا کہ صحابہ دو کام کر رہے تھے، اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کی آمد کا ذکر. حضور نے 3 بار پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے 3 بار عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور جناب کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا. گویا صحابہ عربی میں یہ کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گیا مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، مل گیا مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تم سے 3 بار اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں. پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی بیٹھے کام کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ ذکر خدا بھی کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے تھے. پتا چلا کہ جہاں پر ذکر مصطفیٰ کریم ہو جائے خدا تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے. اور جو غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے، آقا علیہ السلام کی غلامی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے، تو اللہ کریم کتنا راضی ہوتے ہیں ان پر. اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا اثر دیکھیے. میرے آقا علیہ السلام کا جو غلام ہوتا ہے، پھر وہ اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی ایسا مشکل وقت آ جائے وہ سرکار کی غلامی کا وسیلہ ہی پیش کرتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ نے کثیر واقعات ہیں، وقت اجازت مجھے نہیں دیتا، لیکن سرکار کی غلامی کا وسیلہ صحابہ نے کہاں کا پیش کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سفینہ. ان کا بڑے معروف واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں. حضرت سفینہ ایک دفعہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر. اچانک ہوا کا رخ بدلا تو اب یہ تھا جو کشتی تھی، بڑی کشتی تھی، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. ساری کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک اس کا تختہ جو تھا لکڑ، آپ کو پتا ہے کہ لکڑ خشک ہو تو ڈوبتی نہیں ہے، تو ایک تختے کو کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا اور دھکیلتے دھکیلتے کچھ ہوا کچھ ہاتھوں نے، کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کنارے کی طرف چلا گیا، مجھے پتا نہیں تھا یہ کنارہ ہے کون سا. لیکن اگلا منظر کیا، جیسے کنارے پر تختہ پہنچا ہے، میں خشکی پر اترا ہوں تو سامنے جنگل ہے، اور جنگل میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جنگل کا بادشاہ شیر سامنے کھڑا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیر جس وقت کسی بھی چیز کے ایسے اوپر حملہ کرتا ہے تو اچانک حملہ نہیں کرتا، پہلے اپنی خاص پوزیشن لیتا ہے، پھر اس شکار پر آنکھیں ٹکاتا ہے. اگر وہ بھی سامنے سے آنکھیں سامنے کرے تو پھر شیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، پھر ایک خاص آواز نکالتا ہے، پھر شیر اس کے بعد جھپٹتا ہے. تو آپ سفینہ کہتے ہیں کہ جب میں جیسے خشکی پر اترا، سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے شیر کھڑا ہے. کہتے ہیں شیر نے مجھے دیکھ کر، انسانی جان تھی، دیکھ کر اپنی خاص پوزیشن لی اور میری طرف آنکھیں شیر نے بالکل ٹکا لی، اور آواز میں غرغراہٹ تھی، غرایا. سفینہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب غرانے کے بعد اگلا کام ہے کہ اس نے میرے اوپر حملہ کرنا ہے. سفینہ کہتے ہیں میں نے انگلی ایسے اٹھائی، میں نے کہا اے ابو الحارث، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. اے ابو الحارث، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے یہ کہنے کی دیر ہے کہ شیر نے اپنی آنکھیں بھی جھکا لی اور اپنی دم بھی ہلانی شروع کر دی.
یہ جتنے بھی خونخوار ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں، شیر ہو گیا، کتا ہو گیا، ان کے دم ہلانے کا مطلب ہے کہ ہم تیرے تابع فرما ہیں۔ شیر نے دم بھی ہلائی اور پھر میرے قریب آیا اور میرے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو شیر نے رگڑا۔ سفینہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے شیر کہتا ہے کہ جدھر جدھر میں جاتا ہوں ساتھ میرے پیچھے آ جا۔ سفینہ رضی اللہ کہتے ہیں شیر آگے چلتا جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے چلتا جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے آگے رستے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں آیا جدھر سمت سے آیا تھا، مجھے تو آگے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کہتے ہیں شیر نے کافی دیر ایسے چلتا رہا۔ اب آگے جنگل ختم ہوا تو لوگوں کی سامنے آبادیاں نظر آئیں۔ شیر میرے جسم کے ساتھ دوبارہ رگڑ کھائی، شیر واپس آ گیا، میں انسانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ صرف حضور کی غلامی کا واسطہ دیا، اے شیر میں آقا محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اور اس وجہ شاعر کہتا ہے یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع، یہ بر اعظم افریقہ کی ساری فتوحات تو نا تاریخ طبری وغیرہ میں، دوسری اردو کتابوں میں بھی ہیں، بر اعظم افریقہ کا علاقہ جب فتح ہونا تھا تو اب بھی افریقہ کے جنگلات مشہور ہیں، لیکن آج سے 14 صدیاں 45 سال پہلے جب یہاں بھی جنگلات تھے تو افریقہ کے جنگلات کا کیا حال ہوگا؟ 14 صدیاں 45 سال۔ تو عقبہ بن نافع، آپ کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ صحابی نہیں ہیں، یعنی حضور کے ڈائریکٹ غلام نہیں ہیں، بلکہ غلاموں کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یعنی عقبہ بن نافع تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی۔ عقبہ بن نافع بر اعظم افریقہ کی فتوحات کے لیے نکلے ہیں تو رستے میں ایک جگہ پر وقت عصر ہو گیا اور آگے رستہ بھی صاف نہیں تھا، تو آپ نے پوری فوج کو حکم دیا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے خیمے رات گزارنے کے لیے ادھر ہی لگا لو، رات گزرے گی اگلا سفر پھر طے کریں گے۔ عقبہ بن نافع کی اب اکٹھے آرمی ساری خیمے لگا رہے ہیں تو غیر مسلم ایک بہت بڑا وہاں پر قبیلہ آباد تھا، جنگل سے کافی دور۔ غیر مسلم قبیلہ بربری قبیلہ، اس کا نام ہے بربری قبیلہ۔ بربری ادھر کے افراد آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا عقیدہ تو نہیں ملتا، لیکن انسانیت کے ناطے تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تم خیمے یہاں نہ لگاؤ، جنگل قریب ہے، اگر رات گزارنی ہے تو آ جاؤ ہمارے پاس، ہمارے گھر ہیں وہاں خیمے لگا لو، کیونکہ یہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ صبح تک آپ کے جسم یہاں پر باقی نہیں ہونے، کوئی چیز بھی نہیں ملنی۔ تو عقبہ بن نافع نے کہا کہ تم نے مشورہ اچھا دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں رہنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ نماز عصر پڑھی۔ تاریخ طبری والے لکھتے ہیں کہ عقبہ بن نافع نے اگلا کام کیا۔ عقبہ بن نافع نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اس انداز کو ادھر کے شہر کے لوگ زیادہ نہیں سمجھتے، گاؤں والے پنڈا والے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جدوں آواز یا ایویں آکھ لو کوئی کوک مارنی ہوئے نا، کوک مارنی ہوئے تے مڑ ہاتھ اتھے رکھ دیں۔ عقبہ بن نافع نے جنگل کی طرف منہ کیا، ہاتھ رکھے اور کہا کہ ایتہ السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ انا نازلون ہنا فرحلوا عنا۔ اے جنگل کے درندوں اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم یہاں رہنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ یار بندے بندے نال گلاں کر دیں، لیکن کیڑی طاقت ہے کہ حیواناں نال گل کر لئی۔ جنگل کی طرف منہ کر کے کہا ایتہ السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ انا نازلون ہنا فرحلوا عنا، ہم یہاں رہنے کا ارادہ کر چکے، تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔
تاریخ تبری مستند کتاب ہے، آج بھی لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے منظر کیا دیکھا، جو فوج تھی انہوں نے دیکھا، جو بربری قبیلے کے غیر مسلم لوگ سمجھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ جنگل کی دوسری طرف سے شیر بھی نکل کر جا رہے ہیں، چیتے بھی نکل کر جا رہے ہیں، تیندوے بھی نکل کر جا رہے ہیں، سانپ بھی نکل کر جا رہے ہیں، بچھو بھی نکل کر جا رہے ہیں۔ بربری قبیلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانوروں نے اپنے بچوں کو اپنی پیٹھوں پر بٹھایا ہوا ہے، کوچ کر کے جا رہے ہیں۔ بربری قبیلے پر تاریخ کہتی ہے کوئی تلوار نہیں چلی، تم کلمہ پڑھو۔ پورے بربری قبیلے نے منظر دیکھا کہ ان کے غلاموں کی زبان کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو آقا محمد مصطفیٰ کا کیا مقام اور اس تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ پورے بربری قبیلے نے صرف یہ منظر دیکھا کہ جن کے ایک اعلان پر جنگل کے درندے بھی جا رہے ہیں، بھلا جن کے غلاموں کی زبان کا یہ مقام ہے تو پیارے آقا کی سچائی اور زبان کا کیا مقام ہو۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تو بربری قبیلہ پورا یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ان پر کوئی فاتح نہیں آیا، تلوار چلانے والا نہیں آیا، انہوں نے صرف یہ منظر دیکھا تو پورے قبیلے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی عقبہ بن نافع کے بارے میں تاریخ تبری کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ جب بر اعظم افریقہ کے آخری ساحل جہاں سے آگے پانی تھا، جہاں سے آگے پانی اور آگے کوئی خطہ خشکی کا نہیں ہے، تو عقبہ بن نافع نے اپنے گھوڑے کے اگلے دو سم جہاں پر دنیا کا اس طرف سے کونا ختم ہوتا ہے، پانی میں اگلے دو سم گھوڑے کے رکھائے اور کہا یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا کلمہ اور جھنڈا، جہاں تک خشکی ہمارے گھوڑے چل سکتے تھے ہم نے تیرے حبیب کا کلمہ پہنچایا ہے۔ ہماری اس کاوش کو قبول کرنا۔ یہ دعا کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا کہ مشکوں سے، مشکیزوں سے، برتنوں سے پانی ختم ہو گیا اور ظاہری طور پر آگے بڑے فاصلے تک کوئی پانی کا آثار نظر نہیں آتا۔ تو عقبہ بن نافع کے ساتھ آپ کے ساتھ ساری فوج تھی، لوگ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں گے، اب تو ہمیں صحرا کے کسی کونے کا پتہ نہیں چلتا کہ پانی ادھر سے ملے گا یا ادھر سے ملے گا یا سیدھا چلیں، ہوگا کیا۔ ساری فوج پریشان ہو گئی تو عقبہ بن نافع کو کہتے ہیں کہ ایسے اب ہمارے لیے کیا ہوگا، آپ اترے گھوڑے سے اترے اور کہا کہ مجمع میں جو حضور کے صحابہ ہیں وہ آگے آئیں، جو حضور جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ آگے آئیں۔ وہ آگے آ گئے، ان کے باقی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو عقبہ بن نافع نے کہا یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کے ماننے والے ہیں اور یہ تیرے سامنے تیرے حبیب کے وہ غلام ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے، سرکار کے صحابہ ہیں، میرے مولا ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ تاریخ تبری والے امام محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں یہ بات کر کے عقبہ بن نافع نے چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے تو آپ کے گھوڑے کی عادت ہوتی ہے ریت کے اوپر پاؤں مارنا شروع کر دیا، کھرچنا، اور نیچے سے آواز آئی چٹک چٹک کی جیسے پتھر ہوتا ہے۔ گھوڑے نے اور تیزی سے پاؤں مارا تو جیسے ہی پتھر ہٹا لک دک صحرا تھا لیکن پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ پوری فوج نے پانی پیا، برتن بھرے۔ میرا سوال ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کی قوم پیاسی ہو، حضرت موسیٰ کی قوم پیاسی ہو، وہ کہیں اے پیارے موسیٰ دعا کریں، اللہ فرمائے
کہ اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پتھر پر مارو، پتھر پھٹا اور پھر اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ 12 قبیلے تھے قوم موسیٰ کے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ الگ آ گیا۔ حضرت موسیٰ عصا مارے، پانی نکلنا چاہیے کیونکہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حدیبیہ والے مقام پر مشکوں سے پانی ختم ہو جائے، 1400 صحابی ساتھ ہے، حضور نے فرمایا کوئی پانی ہے یا رسول اللہ نہیں، حضور نے فرمایا ساری مشکوں کو اکٹھا کرو، نچوڑو، نچوڑا گیا، ایک پانی کا پیالہ بنا، میرے آقا نے 5 انگلیاں رکھ دی، 1400 صحابی پیالے سے پانی پی گیا۔ پانی پیالے سے ختم نہیں ہو گیا، پانی نکلنا چاہیے، اس لیے کہ حبیب خدا ہے، اس لیے کہ حبیب خدا ہے۔ لیکن اگلا نقطہ کہ عقبہ بن نافع کا گھوڑا اگر پاؤں مارے پانی نکل آئے، یہ غلامی رسول کا نتیجہ ہے، یہ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا یہی اثر ہے۔ یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آقا کی غلامی بسا اوقات کوئی چیز دیکھنے میں ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے سنت رسول سے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر بندہ جوتا پہنتا بھی ہے اتارتا بھی ہے، بغیر جوتے کو تو کوئی نہیں ہوتا نا، ہر بندہ جوتا پہنتا بھی ہے اتارتا بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور کی غلامی، میرے اور آپ کے حضور بابا جی سرکار حضور حضرت پیر سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ چھوٹی چھوٹی اداؤں کا بہت خیال فرماتے تھے۔ بتی چک کا واقعہ ہے، کیونکہ پیر بھائی ہوتے ہیں بے تکلف، جو ہوتا ہے نا مرید اس کا کچھ انداز اور ہوتا ہے، پیر بھائی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ملک اشرف صاحب ہیں بتی چک کے، ملک اشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں عمر میں تھا آپ سے بہت چھوٹا اور آپ کا پیر بھائی بھی تھا، تو میں کبھی کبھی آپ سے مذاق کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں حضور پیر سے محبوب عالم شاہ صاحب مسجد سے نکلتے تھے نا تو پہلے نکالتے تھے ایسے ادھر بایاں پاؤں پر، اور جوتا جو پہنتے تھے وہ پہنتے تھے بایاں پاؤں مسجد سے نکال کر جوتے پر رکھتے تھے، اور پہنتے تھے پہلے ہمیشہ دایاں پاؤں۔ ملک اشرف کہتا ہے کہ میں نے ایک دن ایسے آپ کی جوتی اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں آپ نے نکالا، تو میں نے جوتا آگے رکھ دیا۔ اب آپ نے جوتا پہنا نہیں، جوتے کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایسے مسجد سے بندہ نکلے تو 2 اکٹھی سنتے ہوتی ہیں، نکالنا ہے ادھر والا پاؤں لیکن پہننا ہے دایاں پاؤں۔ ملک اشرف کہتا ہے میں نے ایک جوتا رکھا اور آپ اسی جگہ ایک سنگی کے ساتھ گفتگو کرنے لگ گئے، ادھر کھڑے ہوئے، تو آپ نے ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے اور ایک پاؤں ہے مسجد سے باہر، جوتے کو اوپر رکھا ہوگا، باتیں کرتے رہے۔ ملک اشرف کہتا ہے میرے دل میں یہ تھا کہ آج آپ کو پتہ نہیں چلنا اور آپ کو یہ آقا کی سنت آج پتہ نہیں بھول گئی ہوگی، تو حضور نے اسی طرح باتیں کرتے کرتے پہن لینا۔ کہتے ہیں 5 منٹ باتیں ہوتی ہیں ساتھ میں، لیکن جوتے کے اوپر ہی پاؤں رکھا، بڑی دیر پاؤں رکھا، باتیں کرتے کرتے میری طرف دیکھا تو اس کے بعد کہ ملک صاحب پیر رکھ لی تو میں پیر پانا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھنے میں یہ صرف ایک عمل ہے، لیکن نسبت کہاں جڑتی ہے؟ آقا علیہ السلام سے جا کر۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ حضور نے فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی سمت کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے، میں نے سنا آپ خود فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں چاہے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو،
یا میں کسی جگہ گاڑی پر سفر بھی کر رہا ہوں تو میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ سمت قبلہ نہ ہو اور کس طرف تھوکا جائے. یہ سنتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا رنگ ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا رنگ پختہ تب ہوتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو بندہ لے کر چلتا ہے. اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, صحابی رسول ہیں, عاشق رسول ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا مبارک سے پردہ فرما گئے تو عبداللہ بن عمر سیدھے چلتے جا رہے ہیں, سیدھے, اور آپ کے ساتھ افراد اور بھی ہیں. ایک جگہ پر جا کر آپ نے رکوع کی حالت میں چلنا شروع کر دیا, رکوع کی حالت میں. ساتھ والے بندے حیران, اب اوپر رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو, بندش بھی کوئی نہ ہو, تو ایک بندہ ٹھیک چلتا جا رہا ہو تو اچانک رکوع میں ہو جائے, حیرانگی تو ہوتی ہے. تو ساتھ والوں نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر خیریت ہے, صحیح چلتے جا رہے سی, اچانک اس طرح ہو گئے ہو, اور کچھ ایسا تھا اپنے قدم چلے پھر سیدھے ہو گئے. آپ نے فرمایا میرا ایک دفعہ گزر اسی رستے سے والی کون و مکان آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ, اللہ تو اس وقت اب اندازہ لگائیے محبت کا. اس وقت جب میں حضور کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا, یہاں ایک درخت ہوتا تھا, یہاں ایک درخت ہوتا تھا جس کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں, تو یہ اتنا جو فاصلہ تھا میرے آقا شاخوں کی وجہ سے یہاں سے جھک کر گزرے تھے. آج بے شک وہ درخت نہیں ہے, شاخیں نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا جھک کر گزرے تھے, میں اتنے قدم جھک کر گزر رہا, میں اتنے قدم جھک کر گزر رہا. تو جب غلامی مصطفیٰ کا یہ رنگ ہو تو پھر شیر کو بھی بندہ کہہ دینا کہ اے ابو الحارث میں حضور کا غلام ہوں, تو شیر بھی اپنی گردن جھکا دیتا ہے. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں, غمی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو. کئی لوگ خوشی میں آ کر بھی حد سے نکل جاتے ہیں. ان کے ہاں مہندی ہوتی ہے تو مہندی کی رات شراب, ناچ گانا, غیر محرم عورت کا ناچ, اور یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے ہماری غمیاں اور خوشیاں سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے تحت ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے تحت ہیں. اگر ہم اپنی غمیاں اور خوشیاں سرکار کے نام پر قربان کر دیں گے تو ہماری غمی بھی ہمارے لیے غمی نہیں رہے گی. سرکار کی محبت میں غمی پر بھی زخموں کے اوپر مرہم اور پٹی لگ جاتی ہے, اور جب خوشی کے موقع پر سرکار کا نام لیا جائے, خوشی کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں, خوشی کے موقع پر سرکار کا ذکر کیا جائے, تو خوشیوں کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں. تو اپنے اپنے دل میں ارادہ کریں, پکا ارادہ کریں کہ ہم ہر حال میں حضور علیہ السلام کی غلامی کو قبول کریں گے. غمی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, جلوت ہو, خلوت ہو, تنہائی ہو, مجمع ہو, ہر جگہ پر سرکار کی محبت ہی اوپر رہے, آقا ساتھ سے غلامی اوپر رہے. تو جس وقت یہ رنگ ہو جائے گا تو پھر خدا تیرا ہو جائے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک احباب کی حاضر قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد